اہل حدیث دے عظیم مرکزی رہنما ترجمان مسلک الحدیث خطیب قرآن و حدیث حضرت مولانا پروفیسر سعید کلیروی صاحب الحمدللہ جو کہ تشریف فرما نے انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے. جڑے ساتھی باہر نے اور کھانے والے وہ تشریف لے آؤ، اللہ دا قرآن سنو اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان سنو. ان حضرت کلیروی صاحب دا خطاب ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. علماء کرام، جناب صدر، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج کی خوبصورت مجلس اللہ کا گھر، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے مختلف اطراف سے، دیہاتوں سے، اضلاع سے احباب تشریف لائے. میری اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے متعلقہ ہی بات کرنے کی توفیق دے، اور وہ بات ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے، شرح صدر بنے، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت کا سبب بنے. میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرۂ ارض، زمین و آسمان وما بینہما کا مطالعہ کرنے سے، لیل و نہار کو دیکھنے سے، مد و جزر آپ کے سامنے ہے، موسم کی تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں. اس سارے نظام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس سارے نظام اور سسٹم کا بنانے والا صرف ایک ہے. اسی عقیدے کے نام الوہیت ہے، اسی عقیدے کے نام توحید ہے. توجہ فرماتے جائیں حضرات. عجیب خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، وما بینہما کو بنایا، سجایا، فرشتے بنائے، جنات بنائے، حضرت انسان کو سب سے آخر پہ بنایا. دلیل اس کی یہ ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حضرت آدم کو بنایا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حضرت آدم سے حوا کو بنایا، سجایا، جوڑے بنائے، پھر بث منهما رجالا كثيرا ونساء. یہ ساری لاتعداد تصویریں بنائیں. اور حضرت شیخ عجیب خوبصورت بات یہ ہے کہ جس ورکشاپ میں ہم بنتے رہے ہیں اس ورکشاپ کا مین گیٹ بند ہوتا ہے، باہر سے سپلائی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. کوئی شے اندر جا نہیں سکتی. ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے
لیکن اسی ورکشاپ کے اندر تیری تصویریں بھی بنتی ہیں، تیرے ڈیزائن بھی بنتے ہیں، تیرا رنگ بھی بنتا ہے، حجم بھی بنتا ہے، بال بھی بنتے ہیں، ہڈیاں بھی بنتی ہیں، جوڑ بھی بنتے ہیں، سارا نظام بنتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماتے جائیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنا کر ویسے نہیں چھوڑ دیا، ان کی رہنمائی کا ایک نظام اللہ نے بنایا اور ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بے بسی کے عالم میں ویسے صحراؤں جنگلوں لیل و نہار میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، نبوتیں، رسالتیں، کتابیں، صحیفے اور رابطہ ربانی رہے گا، جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ حضرات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک انبیاء رسول تشریف لائے، کتابیں صحیفیں آئیں، سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس کی وضاحت مفسرین نے فرمائی ہے امام سے مراد کیا ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، پیغمبر ہے، صحیفہ ہے، کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، کیا چاہے، اور اہل علم نے اس پہ لکھا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ امام کریں تو ظاہر ہے پھر جس طرح امام 4 امام بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، اور جو سلسلہ چلے گا نقش بدیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، وہ تو پھر سلسلہ سامنے آئے گا۔ لیکن اس امام کے نام پر، پیشوا کے نام پر، مقتدا کے نام پر جب بلایا جائے گا تو کتنے وہ خوش نصیب ہیں جن کو محمد رسول اللہ کی پیشوائی کے اور سائے میں بلایا جائے گا، جن کا رابطہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوگا، کتنے ہیں وہ خوش نصیب ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس امامت کا مطلب مسجد کا امام نہیں ہے، وہ لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ تیرا وقار اور تیرا احترام، تیرا تقدس اتنا ہوگا کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے، مسلمان کہتے ہیں مسلمان تھے، وہ تو اللہ نے وضاحت فرمائی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ توجہ فرمائیں، ان کو امامت کا درجہ دیا اللہ رب العزت نے، جو ان کو مقام دیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے ہر بات کو ماننے پر اللہ تعالیٰ کی جو بات فرمائی اس میں لبیک کہا، آمین کہا، کر کے دکھا دیا۔ لیکن ایک وقت آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس ماحول میں، کہ جس ماحول میں آپ کی بیوی خدیجہ فوت ہو گئی ہے، آپ کا چچا ابو طالب فوت ہو گیا ہے، بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، مشرکین عرب انتہائی درجے کی دشمنی اور ماحول کو انہوں نے گرمایا ہوا ہے، رب العالمین نے امام الانبیاء کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ الاسراء والمعراج، اسراء بھی کرایا، معراج بھی کروایا۔ اور اسراء میں بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب آپ واپس تشریف لائے، حرم میں تشریف لائے آپ مسجد حرام میں، تو اتفاق ایسے ہے کہ چودھری ابو جال صاحب بھی وہاں پھر رہے ہیں۔ اس نے حضرت تفضل، حضرت مذاق، اس نے پوچھا محمد صاحب کو نئی خبر ہے؟ ہاں فرمایا بہت تازی خبر ہے اور بڑی عمدہ خبر ہے، اور اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی خبر سنی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا حدث، بیان کرو وہ کیا ہے۔ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے بات سنائی کہ میں کہاں گیا ہوں، مسجد اقصیٰ، اور پھر میں آسمانوں پر گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور رات نہیں گزری تو میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ تو بات کیسی ہے محمد صاحب، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جو بات آپ نے مجھ سے کی ہے میں چند ساتھی جمع کرتا ہوں، ان کے سامنے بھی بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں لاؤ۔ وہ 2-4 اپنے ساتھی جو جمع کر سکا لایا، تو کہتے ذرا بیان کرو وہ کیا بولا آپ نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنائی، وہ کہنے لگے آپ سچی بات کر رہے ہیں، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے اور آپ معقول بات کر رہے ہیں۔ 40 دن لگتے ہیں
جانے کے لیے 40 دن لگتے ہیں، واپس آنے کے لیے تم کہتے ہو رات میں چلا بھی گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کا بہت اچھا دوست ہے جس کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس سے جا کر یہ ہم پوچھتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرتا ہے۔ آئے ان سے آ کر بات بیان کی، وہ بھی کہنے لگے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ انہوں نے قسمیں اٹھائی، لات منات حبل کی قسم ہے، سمینا من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لات کی قسم منات کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنی۔ تو وہ کہنے لگے اگر محمد الرسول اللہ نے یہ باتیں کی ہیں تو جو باتیں کی ہیں ساری ٹھیک کی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اس کی طبیعتوں سے بھی زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگے کس بنیاد پہ؟ کہنے لگے بس میں نے رسول مانا ہوا ہے، میں نے امام مانا ہے، مقتدا مانا ہے، رسول مانا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہنی چاہتا ہوں جو ہمارے مجلس اور اس کا جلسے کے متعلقہ ہے۔ رسالت مآب نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر صاحب تیری میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، کس بنیاد پر تو نے یہ تصدیق کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کو نبی مانا ہوا ہے، تو نبی ماننے کا مطلب یہ نبی کی بات کو مانا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے، تفتیش نہیں کی جاتی۔ نبی کچھ فرمائے، امام کچھ فرمائے، اور اہل علم نے لکھا ہے من احدث بدعۃ، جو شخص کو بدعت بناتا ہے، نیا کام دین کے اندر دین سمجھ کر نیکی سمجھ کے شروع کرتا ہے، فَيَرَاهُ حَسَنًا، اس کو اچھا سمجھتا ہے، بھلا سمجھتا ہے، کار خیر سمجھتا ہے، نیکی اور بھلائی سوا سمجھ کے کرتا ہے، تو اس بندے کا یہ انداز ہے، یہ سمجھ لیں کہ گویا اس بندے نے الزام رکھا ہے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا تبلیغ کے لیے، رسالت کے لیے، جو امانت اللہ نے دی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ امانت ادا کی ہے تو نہ رسالت کو پہنچایا ہے، جبکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ حجۃ الخطاب کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع عام میں ارشاد فرمایا تھا حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کہ میں نے جو رسالت اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں نے وہ رسالت پہنچا دی؟ کیا میں نے امانت ادا کر دی جو اللہ نے مجھے امین بنا کے بھیجا؟ تو مجمع نے جواب دیا ہے بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت بھی پہنچا دی ہے، امانت بھی آپ نے ادا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانت بھی ادا کر دیں، رسالت بھی پہنچا دیں، تو جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مقابلے نیا پروگرام شروع کرے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام دے کر وہ کرتے نہیں ہیں بلکہ پرہیز کرتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں کمال کے درجے تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو میں کام کرتا ہوں اور مجھے دیکھ کر تم اس کی اگر مخالفت کرتے ہو تو یاد رکھو عالم الناس تو میں ہوں، اتقى الناس میں ہوں، اخشى الناس میں ہوں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو کہ جو شخص میرے کیے ہوئے عمل کو دیکھ کر وہ اس کا الٹ کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے یا رد و بدل کرتا ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد رکھو، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہے، جنت میں داخل ہونے سے انکار کیسے کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرتا ہے وہ سمجھ لو جنت میں جائے گا، جو میری مخالفت کرتا ہے وہ سمجھ لو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے۔ حضرات امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس میں گئے، حدیث کی موت پر کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر کے وہاں امام بنایا، تو پیچھے ابراہیم صاحب بھی ہیں، پیچھے سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے مسجد اقصی کی امامت امام الانبیاء بنے،
قیامت والے دن اللہ کے رسول نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا لواء الحمد بیدی یوم القیامت تحتہ آدم و من سوا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول من یدق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں اور میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرات اگر پیغمبر علیہ السلام ایک فرمان جاری کریں، پیغمبر علیہ السلام کا فتویٰ قرآن مجید کے اندر ہو، حدیث شریف کے اندر ہو، دین کا ایک فتویٰ، میں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ کوئی امام صاحب یا کوئی عالم صاحب، کوئی اسکالر صاحب کہیں نہیں 2.5 سال دودھ پلانا چاہیے، تو دین 2 سال والا ہوگا، وہ 2.5 سال والا ہوگا۔ اگر 2 سال کو چھوڑ دیا جائے، قرآن مجید کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی امام صاحب فتویٰ دیں کہ یہ 2.5 سال پلانا چاہیے، تو پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب وقت آئے گا تو پھر اس وقت تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں، بخاری شریف کی 2 روایتیں ہیں، ایک میں لکھا ہوا ہے جو آدمی منفرد نماز پڑھتا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو 25 گنا اجر ملے گا۔ ایک حدیث بخاری کی اسی میں آتا ہے کہ اس کو 27 گنا اجر ملے گا۔ محدثین نے تطبیق دی، جو سری نمازیں پڑھے اس کو 25 گنا، جو جہری نمازیں پڑھے مغرب عشاء فجر اس کو 25 گنا اجر ملے گا۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 2 کروڑ کتنے لاکھ کتنے ہزار کتنے سو کتنے نماز کا اجر ملے گا۔ وہ دین ہے یا دین ہے؟ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ، جو آپ کا فتویٰ، جو آپ کی بات، صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر علیہ السلام ہاتھ یہاں باندھیں، اور جو ادھر باندھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بہرحال شاید ٹھیک نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام رفع یدین کریں، جو نہیں کرتا وہ اصل ظاہر یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام شاید مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر نبی کو سمجھ نہیں آئی، صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی، عمر فاروق کو سمجھ نہیں آئی، حضرت عثمان کو سمجھ نہیں آئی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے اور اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو منصب عطا فرمایا ہے، جو اعزازات سے نوازا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ شفاعت کبریٰ کا جو اعزاز ہے، شفاعت کبریٰ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ ہی بان سپارش کریں گے۔ ذرا غور فرمائیں، حدیث کے اندر بیان آتا ہے اذا اقبر المیت اتاہ ملکان فیجلسان فیقولان لہ من ربک، جب آدمی فوت ہوتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، فرشتے 2 آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ ایمان والا ہے، یقین والا ہے، ان کان مؤمنا، موقنا کے الفاظ بھی ہیں، یقین و ایمان والا ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضرات وہ پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ چلا تیرا رب اللہ ہے؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی پاک کتاب پڑھی، مجھے اس کے ذریعے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، تیرا پیشوا مقتدا کون ہے، تیرا رہنما دنیا میں کون ہے؟ تو اگر یقین و ایمان والا تو کہے گا نبی محمد رسول اللہ، میرے مقتدا، میرے رسول، میرے رہنما حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ یقین و ایمان والا ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اگر وہ یقین ایمان والا ہے تو کہے گا جی میرا رب اللہ ہے، آسمان سے آواز آ گئی میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کا لباس بھی جنت کا، اس کا فراش بھی جنت کا، اور اس کا دروازہ بھی جنت کی طرف کھولو، اور اس سے کہو نم کا نومت العروس لا یوقظھا الا من احب الیہ من اہلہ، اس سے کہو کہ سو جا، اللہ رب العزت جس طرح دلہن سوتی ہے اللہ رب العزت جب چاہے گا تجھے جگا لیں گے۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں، دوسرے بندے کا حال یہ ہے اگر وہ یقین و ایمان والا نہیں، پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس ہے مجھے، ساری زندگی میں سارا قرہ رزق کو میں نے چھان مارا، ملکوں کی سیاحت میں نے کی، ٹکریں ماری ہر جگہ، لیکن مجھے نہیں معلوم ہو سکا میرا الہ اور معبود کون ہے۔ اسی طرح بتا تیرا رسول تیرا کون ہے، من نبی ہوگا، ہاں لا ادری،
ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری فینادی مناد من السماء ان کذب، آسمان سے بعد اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرا رب کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرا رسول کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن آیا، رسول آیا، ہادی، بشیر، نذیر دنیا میں آتے رہے۔ امام الانبیاء کے اوپر اللہ رب الکتاب قرآن نازل فرمائی، ہمارے سامنے قرآن مقدس کتاب موجود ہے، رسالت مآب کے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور نبی پاک کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، حیات ان کی ساری ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے عمل و کردار کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہم نے اقتداء کس کی کرنی ہے، ہم نے رہنمائی کس سے لینی ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو نبھانا کس طرح ہے، چلانا کس طرح ہے، ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، ہم نے غمی کس طرح کرنی ہے، ہم نے خوشی کس طرح کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں امامت رسول حضرت محمد الرسول اللہ میں جب تک ہم رسالت مآب کو اپنا مقتدا نہ مانیں، اپنا رہنما نہ مانیں، اپنا نبی اور رسول اور اپنا پیشوا نہ سمجھیں ہر غمی خوشی میں، اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر تقابل کیا جائے تو بڑے بڑے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ مان گئے ہیں کہ رسالت مآب سے سب سے زیادہ انسانیت کو اگر فیض ملا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ۔ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کی اسیسمنٹ وہ دیکھیں کیا ہے، یونیورسٹیوں کتبے لکھے ہوئے ہیں، اور 100 شخصیات پہ تبصرہ کتابیں لکھنے والوں نے سب سے مقدم نام حضرت محمد رسول اللہ کا لکھا۔ نیٹ کے اوپر ووٹنگ ہو رہی ہے، ووٹنگ کروائی جا رہی ہے، بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کو فیض کس شخص نے پہنچایا؟ سب سے زیادہ ووٹ حضرت محمد رسول اللہ کا ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے، مدر ٹریسا کو اس سے تھوڑے، اسی طرح دنیا میں کوئی فلاسفر ہے، رہنما ہے۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسولوں اور نبیوں کے مقابلے میں جو حیثیت تھی، آپ کے علم میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تورات کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، تورات کا مسئلہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام تغیر وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اشارہ کروایا، اما تری الی وجہ رسول اللہ، عمر صاحب یہ مسئلے پڑھتے جا رہے ہو، نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھتے، متغیر ہو تیری وجہ سے۔ دیکھ کے پریشان ہو گیا، میرے سے گستاخی ہوئی ہے۔ تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جب طبیعت بحال ہوئی، آپ نے وہاں فرمان جاری کیا، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آج فرمایا عمر صاحب تم موسیٰ علیہ السلام میں نازل والی کتاب کے مسئلے پڑھ رہے ہو، آج اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئیں، مجھے چھوڑ دو تو تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جاؤ، تم رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات کے پیچھے لگنے سے بندہ بھٹک جاتا ہے، تو پیغمبر صاحب امتیوں کے پیچھے لگ کر، نبی کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کے، سنت رسول کو چھوڑ کر اگر آدمی لگے گا تو اس بندے کا کیا بیان ہوگا؟ یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل کون ہیں؟ امتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جہاں مسائل سیکھے ہیں، وہیں سے ہم نے مسائل سیکھنے ہیں۔ جو قال اللہ قال رسول کی جو ندا، جہاں سے سبق انہوں نے پڑھا، ہمیں بھی وہاں سے سبق پڑھنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سارے امتی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا معیار دیکھو، وہ سارے کے سارے جتنے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، امامت میں، پیشوائی میں، رہنمائی میں، اور قطعی طور پر بے وفائی اور رسالت مآب کی نافرمانی، رسالت مآب علیہ السلام کی چھوٹی موٹی باتوں میں اپنی مرضی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ کیسے ہے کہ پیغمبر کا ایک فتویٰ ہو تو صحابی اپنی مرضی کرے، تابع اپنی مرضی کرے، امتی اپنی مرضی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اے پیغمبر علیہ السلام جو آپ فرما رہے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابی پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان سے کہ تم لکھتے چلے جا رہے ہو، سارا کاتب وہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے، لوگ کہتے ہیں کہ ساری باتیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اکتب کل شیء واللہ ما یخرج منہ الا حق، ہر شے لکھو
اس زبان سے منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، نبی کا فرمان، نبی کا فتویٰ، نبی کا عمل، نبی کی ادائیں، نبی کے فرامین اور منہیات، جیسے نبی نے روکا، پیغمبر علیہ السلام جیسے روکا ہم رکتے نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی شان میں بڑے اعزازات میں کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، لیکن بات اس کی نہیں مانتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی شان بڑی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی عظمت ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، پیغمبر کی بات نہیں مانتے۔ شیطان کافر ہے، بے ایمان ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، باتیں ساری اس کی مانتے ہیں۔ کیا بھائی یار، لعنتی ملعون کی باتیں مارے، پیغمبر علیہ السلام کی باتوں اور فتووں اور آپ کے عمل اور کردار کو مشکوک یا تھوڑا سا اپنے اندازے یہ لفظ نہ بھی میں کہوں تو ظاہر ہے جو آدمی مقابلہ کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ سیانہ ہے زیادہ، وہ نیک ہے اس سے زیادہ، پیغمبر علیہ السلام سے نیک بنتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقی الناس، سب سے زیادہ متقی تو میں ہوں، سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے۔ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ آدمی سے پوچھو جی مسئلے آپ کو آتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں آتے، سارا علم میرے پاس ہے، 14 طبق میں جانتا ہوں، 14 طبق روشن ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم نے لکھا ہے جس مسئلے کا علم نہیں ہے وہ کہنا کہ لا عارف ولا عالم، یہ عالم ہونے کی دلیل ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ صحابیہ ہے، اور اس کے خامن نے اظہار کیا ہے، آئی ہے تو پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتی، آپ نے فرمایا بی بی مجھے تو اس مسئلے کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا مسئلے کا۔ وہ پریشان ہوتی ہے، حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ آپ فرماتے ہیں جب تک اللہ مجھے فرمایا نہیں، مجھے علم نہ ہو تو میں اس وقت بتا نہیں سکتا۔ یہ بات ہو رہی ہے، رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، قرآن نازل فرمایا، اور قرآن نے آ کر فیصلہ کیا جناب عورت جو آپ کی شکایتیں کر رہی ہے، آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، خامد کی شکایت کرتی ہے، اللہ نے ساری باتیں سن لی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کو اتنا علم نہیں ہے کہ ماں کون ہوتی ہے، بیوی کون ہوتی ہے، اس کی جہالت کی صدا کر کے بیان کیا۔ لیکن کہنا مقصود یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے وحی نہیں فرمائی، آپ نے مسئلہ نہیں بتایا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور سارے فتوے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو بندہ آمدن جھوٹ بولتا ہے، نبی نے نہ فرمایا، نہ فتویٰ، نہ سنت، نہ مسئلہ، وہ کہہ دیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھکانہ تو جہنم میں بنایا، وہاں منتخب کر لے، رہنا کہاں جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، حضرت امام مالک کے پاس شام سے ایک شخص آیا، 60 مسئلے اس کے پاس لکھے ہوئے پوچھنے کے لیے مدینے آیا، حضرت امام مالک نے 20 مسئلے بتائے، 40 فرمانے لگے مجھے نہیں آتے۔ وہ پریشان ہو کے کہنے لگا حضرت آپ امام ہیں، وقت کے محدث اور خطیب ہیں، مسجد نبی کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں وقت کے، تو مسئلے آپ کو نہیں آتے۔ امام الانبیاء نے ارشاد حضرت امام مالک فرمانے لگے یہ مسئلے مجھے نہیں آتے، یہ 40 مسائل جو میں آپ کو بتا دیا ہے، جو گلیوں بازاروں چوکوں میں جا کے اعلان کرو کہ مالک کو فلاں فلاں مسئلہ نہیں آتا، تاکہ لوگ میری جہالت سے محفوظ رہیں، لوگ میری جہالت سے محفوظ رہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بندے کسی بندے کا نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ طریقہ، اس کے پاس نہ معلومات نہ علم ہے، لیکن وہ تبصرے کس پہ کرتا ہے؟ محدثین پہ، تبصرے صحابہ پہ، اور ان لوگوں پہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ جن کو رضوان کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں، جن کو راشدون کہا ہے، اللہ رب العزت نے جن کو راشد کہا ہو، مومن کہا ہو، جنتی کہا ہو، اللہ رب العزت نے ان پہ رضوان کا اعلان کیا ہو، ان کے متعلقہ اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے تبصرے کیے جائیں اور ان کو دین اسلام سے معاذ اللہ خارج کیا جائے، توہین کے ساتھ ان کے نام لیے جائیں، تو یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم کی تعلیمات کے سارے خلاف ہیں۔ پیغمبر نے ہم رشتے کریں، بیٹیوں کے رشتے کریں، ان کی بیٹیوں کے رشتے لیں، اور ہمارے نزدیک ان کا معیار کچھ اور ہو، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول کی رسالت، آپ کی رہنمائی اور آپ کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت کے لیے الی یوم القیامہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جو لوگ اس کو فالو کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور ہر شعبے میں
آئلی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، جس شعبے کے اندر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور یہ آئیڈیل اگر بنانا ہے دنیا کے اندر تو حضرت محمد الرسول اللہ کو بنایا جائے۔ کس میں؟ اداؤں میں، اپنی وفاؤں میں، اپنی عبادات میں، عقیدے میں۔ عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے عمل کی بات شروع ہوتی ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، عمل کس طرح ہوگا؟ عمل اگر اچھا ہے تو عقیدہ درست کس طرح نہیں ہوگا؟ حضرات یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ ایک بات فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ توجہ رکھیں، قبر مقدس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بڑا بندہ ہے، اندر ولی ہے، کتب ہے، شہید ہے، سویا ہوا ہے، تو قبر کو پوجا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کہاں کا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میری قبر کو وثن، معبود، بت خانہ یا عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ اس کی تشریحات آگے جو اہل علم نے لکھی ہیں۔ میرا کہنا مقصود ہے کہ قبروں کی عبادت کی جائے اس لیے کہ ولی سویا ہوا ہے۔ اولیاء الرحمن، اولی شیطان کی صفات اہل علم نے لکھی ہیں۔ رحمان کے ولی کون ہے؟ شیطان کے ولی کون ہے؟ قبر کی عبادت، جتنی بھی قبر کسی نبی ولی کی ہے آپ نے لعنت فرمائی دی، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مصالحہم مساجد۔ تعلیم ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ غور فرمائیں، قبروں کی عبادت، بندوں کی عبادت۔ اور پوچھا تھا نا ان لوگوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، اس لوگوں نے کس لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ نہ گھوڑوں کے اوپر زینے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تم آئے ہو، تم عربستان کے رہنے والے لوگ، بدو چرانے والے، اونٹ اور بکریاں چرانے والے لوگ ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو پتہ کیا جواب دیا تھا مغیرہ بن شعبہ نے؟ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو لوگ بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہم راستہ دکھائیں۔ جو لوگ بندوں کو پوجتے ہیں، بندوں کے رب کی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کی ذلت سے نکال کر اخروی عزت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر ہم فراخی کے راستے دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی، اصل معاملہ یہ ہے کہ بندوں کی بندگی، دنیا کے اندر رسوائی اور دنیا کی ذلت، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، اور ہم نے یہ دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، حج کا طریقہ سارا دیکھو، امام الانبیاء سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا نبی سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ جی 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر مینا میں چلے جانا ہے۔ جی کہو مکے میں ادھر جانا ہے، ادھر تو 1 لاکھ نماز ہوتی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے 1 لاکھ ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ چھوڑ جو مینا میں چلے جاؤ، ادھر کرنا کیا ہے؟ تو جو آدمی یہ سمجھ کے مکے میں رہے تو 1 لاکھ نماز بندی مینا میں نہ جائے تو پھر دیکھ لو مسئلہ کیا، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رات وہاں گزاری، دوپہر، مغرب، یہ زور، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نبی سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں مینا بھی چھوڑو، وادی نمرہ میں چلے جاؤ۔ وادی نمرہ میں کیا کرنا ہے؟ وہاں چلے جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر وہ وہاں جو 2 نمازیں پڑھنی ہے جمع کر کے، جمن و کثرن پڑھنی ہے، خطبہ سننا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اب عرفات میں چلے جاؤ۔ عرفات میں جا کے نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی، نہ نفل، وہاں جا کے التجائیں کرنی ہے اور اقبال جرم کرنا ہے غروب شمس تک۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے فویل للمصلین، کوئی آمدن نماز لیٹ نہیں کرنی، لیکن عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو گئے تو نماز پڑھنی نہیں ہے، فرمایا یہاں سے نکل جو مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔ تو سارے دین کا جتنا خاکہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے، مزدلفہ جا کے نماز پڑھنی، اور کیا کرنا ہے وہاں؟ مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ امام الانبیاء نے ساری زندگی وطر پڑھا ہے، مزدلفہ کی رات آپ نے وطر نہیں پڑھا۔ لوگ ادھر لگے ہوئے، ادھر بھی سفر کے اندر لگے ہوئے بیچارے، 2 فرض پڑھے، سنتوں نے وہ سارے پڑھے، کہاں سے دین سیکھا ہے؟ امام کس کو بنایا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے عزیزو،
اگر قیامت والے دن رب العالمین کے رسول نے کہہ دیا اور رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اگر پیغمبر نے یہ نعرہ مار دیا تو پھر کیا بنے گا؟ پیغمبر مخالفت کر دی، پیغمبر علیہ السلام نے نفی کر دی کہ انہوں نے کتاب کو پیچھے چھوڑا، انہوں نے پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نبی کا سنگ، نبی کی دوستی، نبی کی اتباع، نبی کی میں پیروی کرتا، تو یہی اصل میں راستہ تھا۔ میرے عزیزو، بنیادی بات یہی ہے کہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن تک حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت، رسالت کو ہدایت کا مرکز بنایا، اور کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہنایا، رسالت مآب کو رحمت عالم بنایا، اور شفیع جو شفاعت کبریٰ کا اعزاز بخشا، اور اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگیں گے، اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے شفاعت بھی ہوگی، حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگ آتے جائیں، توجہ ذرا فرمائیں، آتے جائیں گے پیتے جائیں گے، آتے جائیں گے پیتے جائیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ پہچان لیں گے ویسے لوگوں کو، امت کو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں پہچانوں گا، غرم محجلین، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے اور ان کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے۔ تو ہاتھ میں چمکتے ہیں وضو کے نشان سے نا، وضو سنت کے مطابق کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا آتے جائیں گے پیتے جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے ان کے درمیان کچھ دیواریں اور کچھ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، تو میں کہوں گا اسیحابی میرے معلوم ہوتے ہیں، ان کو آنے دو، کیوں ایسے ہو گئے؟ تو وہاں آواز آئے گی اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے پیغمبر اسلام آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے تیرے دین کے اندر کیا کیا نئے شوقے، کیا کیا نئی شاخیں انہوں نے بنائی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے سارے معاملات کیے، نماز اپنی مرضی سے، اذان اپنی مرضی سے، فلانا کام اپنی مرضی سے، حج زکوٰۃ اپنی مرضی سے، عشر اپنی مرضی سے، عشر اپنی مرضی سے، امام 12 ہیں وہ قرآن یہ نہیں ہے، قرآن ادھر چلا گیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اور سفر میں فرض 2 باقی نفل سارے اپنی مرضی سے۔ کیا یہ سلسلے ہیں سارے؟ حضرات غور فرمائیں، اپنی اپنی مرضی سے سارے لگے ہوئے، لیکن امام الانبیاء آگے کے مور نہیں ہے۔ تھوڑا سارا فرق آ جائے کسی آئٹم میں، بازار مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، مال سارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جس میں دینے والے کی مور نہ ہو، تصدیق نہ ہو، موافقت نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کا اجازت نامہ نہ ہو، ان کا ساتھ تزکیہ نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی شہادت نہ ہو، تو آپ خود فیصلہ کریں اس بندے کا کیا معیار ہوگا، اس منڈی میں، اس بازار میں، اس عمل میں، اس قول میں، اس فعل میں۔ چھوٹی ساری بات ہے، صحابی نبی پاک آپ کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں قربانی کر آیا ہوں، عید پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگ گوشت کھا لیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ تو شمار ہوگا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مرغا دیسی ہے، تحفہ ملا ہے کسی کو، تو خوش ہو گئے مولوی صاحب جن کو تحفہ ملا، تو بجائے بسم اللہ اکبر پڑھنے کے سورۃ فاتحہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، اور سب عشرہ بھی شروع کر دی، والضحی واللیل پڑھنا شروع کر دی۔ بیڑا غرق کیا مرغے کا بھی بکرے کا بھی، تعلیم یہ نہیں تھی، ایسے ہے نا، خوش ہو گئے سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے کچھ فرمایا وہ کچھ کر رہا ہے، جی قرآن پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، قرآن شریف تو پڑھا ہے لیکن یہاں نہیں پڑھنا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں فرمایا وہاں پڑھا نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ کیا نہیں ہے، تو امامت کس بات ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی مکرم جو آپ فرماتے ہیں تیری بات سند ہے، تیرا قول آخری ہے، تیری بات حتمی ہے، فائنل ہے، اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے۔ امتی کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ نے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، آپ نے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، سکالر سمجھتے ہو، پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ متقی کوئی نہیں، نبی سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں، نبی سے زیادہ سونا کوئی نہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو پھر سے آپ ہی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں رش ہو جائے گا، رش ہو جائے گا تو پھر پیالے نہ کم ہو جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا پیالے نہیں کم ہوتے، پیالے اتنے ہوں گے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پانی ہوگا؟ پانی اتنا بڑی ضیافت، اتنا بڑا سلسلہ، تو پانی آپ سمجھ گئے کہ اس کو پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا ہوگا پانی، لیکن شہد سے میٹھا ہوگا اور دودھ سے سفید ہوگا، ٹھنڈا بھی بہت ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا اس کو 50,000 سال کا دن ہے، اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ نبی امام ہو، نبی رسول ہو، نبی مقتدا ہو، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں
ساری اگر امامت کا فائد ملے گا تو امام الانبیاء کی امامت سے ملے گا، نبی پاک کی رسالت کا ملے گا، نبی کی محبت کا ملے گا، نبی کی اقتداء کا ملے گا۔ تو میں نے موٹی موٹی باتیں اس لیے چھوٹی چھوٹی کی ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور علم و فضل تو انشاءاللہ آپ سنیں گے، مسائل سنیں گے، دلائل سنیں گے، احادیث سنیں گے، حوالے سنیں گے۔ میں نے صرف خلاصہ تھوڑا سا چند باتوں میں پیش کیا ہے۔ بندہ مرضی اپنی کرتا ہے، نماز اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، اس سے پوچھا جائے نماز نہیں پڑھتے، ذرا میرے کپڑے خراب ہیں، تو ٹھیک ہے کپڑے تیرے خراب ہیں۔ امام الانبیاء نے دھمکی دی ہے، جو بندہ مطلب بولو براز سے پرہیز نہیں کرتا اس کے لیے سزا کا اعلان کیا۔ وہ بولو براز سے پرہیز نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دین ہے۔ ماں باپ کو تو کر رہا ہے، ادھر تہجد پڑھتا ہے وہ، عجیب بات ہے، تہجد پڑھتے ہو، ماں باپ کے سامنے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے عزیزو، آپ نے کئی بار وہ مسئلہ سنا ہے، وہ 3 بندے جو غار کے اندر وہ چلے گئے تھے بارش کی وجہ سے، تو آگے اس کا چٹان آ گئی، وہ پریشان ہو گئے، یار کون چٹان یہاں سے اتارے گا؟ پھر انہوں نے آپس میں مباحثہ کیا، اگر وہ عمل کیا ہوا ایسا تو اللہ کے سامنے پیش کرو، تجدید عہد کرو۔ ان میں ایک بندہ وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی ڈگری نہیں، نہ مدینہ یونیورسٹی کی، نہ جامعہ اسلامیہ کی، نہ کسی، چھیڑو سمجھ دو نا، دیسی بندے، بکریوں کا چرواہا ہے، بکریوں کا چھیڑو چرواہا، وہ کھڑا ہو کے غار میں بیان کرتا ہے جس کی داستان کو امام الانبیاء نے بیان فرمائی، بخاری امام مسلم نے بیان کیا۔ کیا بیان کرتا ہے وہ؟ یا اللہ پاک، میں بکریاں کا چرواہا تھا، میں وہاں بکریاں لے جایا کرتا تھا، چرا کے واپس آتا، بکری کا دودھ دھو کے پہلے میں اپنی امی کو پلاتا، ابو کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ہے کوئی مسئلہ؟ کتنی کو گل ہے؟ تے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں؟ بخاری مسلم میں۔ تذکرے کہاں ہو رہے ہیں؟ بخاری مسلم میں۔ اور بنو اسرائیل کا واقعہ ممبر پہ بیان، مسجد نبوی میں بیان ہوا، صدیق اکبر نے بیان کیا، عمر فاروق نے بیان کیا، میرے جیسا مسکین بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے سند کے ساتھ۔ پھر وہ بیان کر رہا ہے یا اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گئے تھے، میں آیا دودھ دھویا، بچے بیوی ساتھ، میں نے کچھ نہیں دیا، ساری رات میں پیالے لے کر کھڑا رہا، بابا بھی سو گیا تھا، ماں بھی سو گئی، میں نے جگایا نہیں ان کی نیند خراب نہ ہو۔ صبح اٹھے، وہاں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، والدین نے پوچھا پتر تو کدوں کھلوتا ہے؟ اے ماں جی میں تو رات ہی کھلوتا تے تو انہیں جگایا کیوں نہیں؟ جگایا اس لیے نہیں تھوڑی نیند خراب نہ ہو۔ وہاں لکھا ہوا علماء صاحب کچھ نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جن ماں باپ کے لیے بچہ یہ ادا کر رہا ہے، رب العالمین کے سامنے التجا کہ یا اللہ جس نے اس بچے نے ہمارا احترام کیا، یا اللہ تو بھی اس کا احترام کر۔ یہ بات کر کے اللہ کو خطاب کر کے کہتا ہے یا اللہ اے میں کام کیتا ہے، اگر تانوں پسند ہے تو مڑ بات ہے جڑی چٹان ہے تھوڑی جی پیچھے ہٹ جائے، کرین نہیں آئی، فرمان ربانی سے وہ تیسرا حصہ چٹان الگ ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ بڑا عالم ہے، بڑی ڈگری ہیں، بڑا سونا ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی گورنر کے ساتھ، امیر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں بڑا تعلق، نہ اللہ کے ساتھ تعلق، نہ رسول کے ساتھ تعلق۔ وہ کس لیول کا بندہ ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ آؤ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس لیے مضبوط کرو، وہ خالق ہے تو مخلوق ہو، نبی کی امامت میں اس لیے ہو کہ اس سے بڑا نہ کوئی پیشوا ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود اللہ نے فرمایا قُل رب زدنی علما۔ علماء کے لیے یہ دعوت ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھ لیا کرو، امام الانبیاء سے بڑا عالم کو نہیں۔ تو رب نے فرمایا میرے نبی دعا کیا کرو قُل رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سارے لوگوں کے لیے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کسی نے کچھ لکھ دیا ہے، کسی نے کچھ لیا ہے، امام کی بات نہ مانے اس پر لعنتیں پڑیں گی، فلاں کی بات نہ مانے اس پر یہ ہوگا، فلانا کام نہ کرے اس پر یہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں، چھوڑو۔ دا کل ملفوظ بقول محمد قلد محمدا تنجا و تنصر، ساری باتیں چھوڑ دو۔ آؤ اگر بے سوچے سمجھے، بظاہر بے سوچے سمجھے اگر اقتداء کرتے ہو تو امام الانبیاء کی کرو، اللہ طول جنت پہ چلے جاؤ۔ اگر نئی بات سمجھ میں آتی، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، فرض کرو بخاری سمجھ میں نہیں آئی، قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ سفید رنگ کا دودھ جو پڑا ہوا ہے میرے ٹیبل پر، یہ بھینس کا رنگ تو کالا ہے، دودھ کا رنگ سفید کیوں ہے؟ نئی بات سمجھ میں آئی، دودھ کا رنگ سفید کیوں ہے؟
تو ظاہر ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، زبان رسالت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے بیدہ ملکوت کل شیء، اس کی وضاحت فرمائی ہے. لوگوں عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں. آؤ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارا شرح صدر فرمائے، رہنمائی فرمائے، ہمارا سینہ دین کے فہم کے لیے کھول دے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں بھی فرمائی، جس کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ بے شمار واقعات موجود ہیں. اس صحابی کے لیے جس نے کہا اجازت مانگی گناہ کے لیے، تو پیغمبر علیہ السلام نے قریب کر کے ادھر ہاتھ رکھا، تعالیٰ نے فرمایا اللہ مغفر ذنبہ، اللہ مغفر ذنبہ، طہر قلبہ، احسن فرجہ، اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، دل صاف کر دے، اس کے فرج کی حفاظت فرما دے. وہ ایمان میں داخل ہونے والا بندہ کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، ہاتھ رکھا تو ٹھنڈک میرے کمر میں محسوس ہو رہی تھی پچھلی جانب سے. ساری زندگی اللہ رب العزت نے میرے سینے اور میرے دل سے گناہ کی حبس اور خیال بھی نکال دیا. تو یہ مقتدا، یہ پیشوا، یہ رب العالمین کا محبوب پیارا رسول حضرت، اس کو چھوڑ دیا جائے. اور جس طرح کہنے والوں نے کہا نا رب العالمین سے آواز آتی کون سی کمی مجھ میں دیکھی ہے یار، تم نے مجھے چھوڑ کر قبروں کی طرف جاتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس زاویے میں کمزوری سمجھتے ہو. اور جس امام کا تو نام لیتا ہے میں توہین نہیں کرتا، سارے امام سارے اچھے ہیں، سارے ٹھیک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن بتاؤ کس زاویے میں کمزوری امام الانبیاء کے کلام میں، آپ کی زبان میں، آپ کے حسن میں، جمال میں، بیان میں، خطاب میں، کوئی زاویہ تو بیان فرماؤ. آپ نے فرمایا انی فضلت علی الانبیاء، نبی کے مقابلے میں نبی کی خطابت کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، نبی کی فصاحت کوئی نہیں، باقی کون لاؤ گے؟ کون لائیں گے ہم؟ کس کو لائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بے مقصد ہی ایک مبالغہ رہی ہے کہ فلاں کا علم، فلاں کی تقوی، فلاں کی پرہیزگاری، فلاں کی وضاحت، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور اس طرف آئیں. اللہ رب العزت کی بندگی، امام الانبیاء کی رسالت کی جو سنت کی پیروی، یہ دونوں باتیں دو ہی چیزیں ہیں. ایمان عمل صالح یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ سبب ہے. اگر ایمان نہیں ہے عمل صالح اچھا وہ فارغ ہو جائے گا. اگر عقیدہ ٹھیک ہے عمل صالح نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان اور عمل صالح دو بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہوں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ فارغ ہو جائے گی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العزت میرا بیان کرنا، سننا، سنانا قبول فرمائے. میری دعا ہے کہ جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، مائیں بہنیں، بیٹی ہیں، اللہ ان کو اس مجلس کو ذریعہ ہدایت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور ہاں شرح صدر فرمائے. ہم بات سمجھ جائیں اگر دنیا کے اندر کوئی مسئلہ حل کرنے والی ذات ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے اندر سارے مسئلوں کا حل ہے. میں ایک چھوٹی ساری آخری بات، چھوٹی ساری، اگلے دن کسی نے مسئلہ پوچھا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے منڈے دا حصہ 2 تے کڑی دا حصہ 1، یعنی بچے کو 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو وراثت میں للذکر مثل حظ الانثیین. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا. مسئلہ پوچھا کسی نے جی تم قرآن کہتے ہو، حدیث کہتے ہو، نبی پاک کی بات کہتے ہو، ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ رب العزت نے لڑکے کے 2 حصے لڑکی کے 1 حصہ کیوں کیا؟ جن لوگوں کے وارثوں کے حصے اللہ نے قرآن مجید کے اندر مقرر فرمائے ہیں ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں یا اصحاب الفروض کہتے ہیں. جن کے مقرر کردہ حصے وہ 12 لوگ بنتے ہیں. لطف کی بات یہ ہے ان 12 میں 4 شکلوں میں مردوں کو حصہ ملتا ہے، 8 شکلوں میں بیویوں کو حصہ ملتا ہے. اب میری ماما بہنا بیویاں سنو ذرا، اس کا اعتراض یہ تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ وراثت میں کیوں ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے قانون پاس کیا ہے لیکن ظلم اللہ نے نہیں فرمایا. اصحاب الفرائض 12 بنتے ہیں، 4 شکلوں میں صرف مردوں کو حصہ ملتا ہے، 8 شکلوں میں بیویوں کو حصہ ملتا ہے. کبھی وہ ماں ہوتی ہے، کبھی وہ بیوی ہوتی ہے، کبھی وہ ہمشیرہ ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی وہ پوتی ہوتی ہے. یہ سارے درجے مل کے، اور پھر بہنیں کبھی سکی ہمشیرہ ہوتی ہے، کبھی وہ اللاتی ہوتی ہے، کبھی اخیافی ہوتی ہے. یہ ساری شکلیں اگر سمجھ تو دنیا کے کسی دین کے اندر یہ معیار نہیں ہے جو امام الانبیاء کے ذریعے ہمیں ملا. امام الانبیاء کی امامت کے ذریعے ہمیں یہ منصب ملا. پھر یہ نکاح کا جو طریقہ ہے
سارے مسلک دیکھ لو، یہودیت، عیسائیت، گوتم بدھ، زرتش، کنفیوشن، سارے ٹکرے مارتے پھرتے ہیں رب العالمین کے اس فرمان نبی کی سنت کے ذریعے۔ اس اہمیت ہے اس کی کہ نکاح کے ذریعے ایمان و عفت کی تکمیل، حسب نسب کی تکمیل، وراثت کی تکمیل، اور فرمایا کہ وہ ایک عام عورت ہوتی ہے، وہ بیوی بن جاتی ہے، میاں بھی بن جاتے ہیں، پھر رشتہ بن جاتا ہے، پھر آگے سلسلہ نقشبندیہ شرح شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں فہم دین نصیب فرمائے، اور امامت رسول نبی مکرم، یا اللہ دعا کرتے ہیں قیامت والے دن نبی پاک کے لواء حمد میں ہمیں سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سوا، حضرت آدم اور عیسیٰ بن مریم تک سارے نبی وہاں کھڑے ہوں گے۔ میری دعا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہاں جگہ نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر ہمیں اس کے عین مطابق عمل کرنا توفیق نصیب فرمائے، شرح صدر فرمائے۔ باقی اپنی اپنی جگہ پر سارے لوگ جو جو عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مقابلتاً فوقیت کی بات آئے گی تو سب سے زیادہ فائق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو آپ بات بیان کریں گے وہ فائنل ہے، وہ ہدایت ہے، مستقیم ہے، سیدھی ہے، فائنل ہے، جنت کا راستہ بتا دی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔